السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالستار اور میں روزانہ کی طرح اس وقت بھی پارک میں موجود ہوں، جہاں ہم عصر کے بعد تھوڑی دیر واک کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارا تقریباً 11-12 دن گزر گئے ہیں، اور یہ رونقیں جو رمضان کے مبارک مہینے میں آتی ہیں یہ بھی تقریباً 17-18 دن کے بعد لوٹ جائیں گی، کیونکہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں تو خوب ساری عبادتیں کرتے ہیں، مسجدیں ہماری پر ہوتی ہیں، تراویح میں مکمل مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد پھر ہمارا وہی ڈھیلا رویہ ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح اپنے بندوں پہ برستی ہیں۔ تو اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ اپنے آس پاس غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا ضرور خیال کریں۔ ہمیں خود اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رات کو بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں اور ہم جو ہیں پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ ابھی تقریباً 2-3 دن پہلے ہمیں جس شہر میں ہم رہتے ہیں، راجپورہ میں، یہاں کے تعلق سے ہی ایک بہن کے بارے میں پتہ چلا جن کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد وہ بہار سے پنجاب شفٹ ہو گئے کام کے سلسلے میں۔ ان کے شوہر کام کرتے تھے اور وہ کام کے لیے پنجاب آ گئے۔ تو شروع میں جب انہوں نے کام کیا، الحمدللہ بہترین ان کا کام چلتا رہا، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ شراب کے عادی ہو گئے، اور پھر اتنی زیادہ وہ شراب پینے لگے، اتنا زیادہ وہ نشہ کرنے لگے کہ پھر انہیں صحیح غلط، صبح شام کسی چیز کا انہیں پتہ نہیں چلا۔ وہ 24 کے 24 گھنٹے نشے میں ہی دھت رہنے لگے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی جوان ہو گئی، اور جب وہ بیٹی جوان ہوئی تو ظاہر ہے جوان بیٹی کی شادی کی والدین کو فکر ہوتی ہے، اور والدین کو فکر کرنی چاہیے، لیکن وہ ایسا باپ تھا جسے نشے کی ایسی لت تھی کہ اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ تو وہ اپنی بیٹی کی ذرہ برابر فکر نہیں کرتا تھا، بیٹی کہاں جاتی ہے، بیٹی کیا کرتی ہے۔ اسکول میں وہ بچی پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسے لگا کہ والدین ہمارے اس حال میں نہیں ہے وہ ہمیں کما کے کھلا سکیں، تو وہ لڑکی کسی جگہ جاب کرنے لگی۔ تو تھوڑے دن اس نے جاب کی اور وہ وہیں سے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے فرار ہو گئی۔ 7-8 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اس بچی کا کوئی سراغ نہیں لگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم پولیس سے ملتے ہیں، پرشاسن سے بات کرتے ہیں، تو جن لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں جو ہے پولیس کارروائی کرتی ہے۔ ادروائز جو غریب ہوتے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کون بات سنتا ہے۔ تو ہم جب ان کے گھر گئے اور ان سے باتیں کی تو بڑا اس بات کے لیے بڑا افسوس ہوا کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں، اور ہمارے آس پاس اتنے ضرورت مند اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں، اور ہم خود پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں۔ اس بہن نے ہمیں بتایا کہ میرے شوہر ایسے ہیں کہ اب میں چھوٹی بیٹی کو پڑھاتی ہوں جو اسکول میں پڑھتی ہے، اور میں گھروں میں جھاڑو پوچھے لگا کے جو پیسے جمع کرتی ہوں، کئی مرتبہ وہ رات کو آتا ہے اور مجھے مارتا پیٹتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جو پیسے تیرے پاس ہیں وہ مجھے دے، مجھے شراب پینی ہے۔ تو اس حال میں، اتنی تنگ دستی میں، اتنی پریشانی میں کتنی بہنیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں اور ہمیں اس بات کی خبر تک نہیں لگتی۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے آس پاس غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو تلاش کریے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل ضرور کیجیے کہ آپ ان تک ضرور مدد پہنچائیے۔ اور اگر آپ کے آس پاس اس طریقے کے غریب، مسکین، یتیم کوئی بہن ہو اور آپ خود براہ راست ان تک مدد نہ پہنچا سکتے ہوں، تو آپ ہم سے ہمارے چینل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے۔ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم بھی وہاں مدد پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے بھی خاص طور سے دعا کیجئے، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں آپ کو ضرور یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم۔